بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے علم مصطلح یعنی اصول حدیث سے متعلق کچھ اصطلاحات کا بیان پڑھا تھا کہ جس میں بنیادی اصطلاحات تعریفات اولیہ مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں سے پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ اس باب کے اندر 3 فصلیں مصنف نے رکھی ہیں۔ فرماتے ہیں الباب الاول، پہلا باب الخبر، خبر کے بیان میں۔ پہلا باب کس کے بیان میں؟ خبر کے بیان میں۔ خبر کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے کہ خبر کس کو کہتے ہیں۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اور اس میں 3 فصلیں، یعنی پہلا باب خبر کے بیان میں ہے اور اس کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول تقسیم الخبر بالنسبۃ لوصوله الینا وفیہ مبحثان، پہلی فصل خبر کے ہم تک پہنچنے کے بارے میں۔ پہلی فصل ہم تک خبر کے پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کے بارے میں، کہ ہم تک جو خبر پہنچتی ہے اس لحاظ سے خبر کی کتنی قسمیں۔ تقسیم الخبری بالنسبۃ لوصوله الینا، پہلی فصل خبر کی تقسیم کے بارے میں اس لحاظ سے کہ خبر ہم تک پہنچے۔ وفیہ مبحثان، اور اس میں 2 بحثیں ہیں۔ الفصل الثانی تقسیمات تو خبر الاحاد وفیہ مبحثان، اور دوسری فصل خبر واحد کی تقسیمات کے بیان میں ہے اور اس کے اندر بھی 2 بحثیں ہیں۔ الفصل الثالث خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردود وفیہ مبحثان، اور جو تیسری فصل ہے وہ بھی اس خبر واحد کے بارے میں ہے جو مقبول اور مردود دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس میں مقبول ہونے کی جہت بھی ہے اور مردود ہونے کی جہت بھی ہے۔ اس میں بھی 2 بحثیں ہیں۔ آگے دیکھیں، الفصل الاول تقسیم الخبری بالنسبۃ لوصوله الینا، پہلی فصل ہم تک خبر کے پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کے بارے میں۔ اس کے اندر 2 بحثیں ہیں۔ المبحث الاول الخبر المتواتر، المبحث الثانی خبر الاحاد، پہلی بحث میں خبر متواتر ہے اور دوسری بحث میں خبر احاد۔ احاد یہ احد کی جمع ہے، وہی مراد خبر واحد۔ اب دیکھیں تمہید، دیکھیں تمہید 18ویں صفحے پر تمہید لکھا ہے، وہ دیکھیں تمہید۔ فرماتے ہیں ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى قسمين، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر منقسم ہوتی ہے 2 قسموں میں، یعنی خبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ غَيْرُ مَحْصُورٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْآحاد، فرماتے ہیں کہ اگر خبر کی طرق اور سندیں کسی عدد معین میں منحصر نہ ہوں تو وہ متواتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خبر یعنی حدیث کی سندیں کسی معین عدد میں منحصر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ 10 ہیں، 5 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، عدد میں منحصر نہ ہو بلکہ بہت ساری ہو وہ سندیں اس کی، فول متواتر، تو وہ خبر متواتر ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورًا بِعَدَدٍ معین، اور اگر اس کی جو طرق یعنی سندیں ہیں وہ کسی معین عدد میں منحصر ہیں، کسی معین عدد بھر ہیں، وہ مثلا 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، معین تعداد میں ہے اس کی سندیں،
اس کے طرق، فول احاد تو وہ خبر واحد ہے. ٹھیک ہے. ينقسم الخبر بالنسبة إلى وصوله إلينا إلى قسمين. ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر منقسم ہوتی دو قسموں پر. فإن كان له طرق غير محصورة بعدد معين فهو المتواتر، کہ اگر اس کے طرق یعنی سندیں منحصر نہ ہوں کسی معین عدد میں تو وہ متواتر ہے. وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد، اور اگر اس کے طرق یعنی سندیں منحصر ہوں کسی معین عدد میں تو وہ خبر واحد ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلٌ، اور ان میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں اور تفصیلات ہیں. سأذكرها وأبسطها، ان قریب میں ان قسموں اور تفصیلوں کو ذکر کروں گا اور ان کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی بمبحثین، دو بحثوں میں. وہما، اور وہ دونوں بحثیں یہ ہیں. البحث الاول، پہلی بحث، الخبر المتواتر، پہلی بحث خبر متواتر کے بیان میں. تعریف ہو، اب سب سے پہلے یہ خبر متواتر کی تعریف کر رہے ہیں کہ خبر متواتر کہتے کس کو ہیں. یہ اس کی لغوی بھی تعریف کریں گے متواتر کی، اور اصطلاحی بھی تعریف کریں گے. فرماتے ہیں تعریف ہو لغتاً، متواتر کی لغوی تعریف اور تفصیل یہ ہے، ہوا اسم فاعل مشتق من التواتر، کہ متواتر یہ اسم فاعل ہے جو مشتق ہے تواتر سے. تواتر کا معنی اے التتابعی، تواتر کا معنی کیا ہے؟ تتابع، یعنی لگاتار ہونا، مسلسل ہونا، پے در پے ہونا. اس سے یہ مشتق ہے لفظ متواتر. تقولو، تم کہتے ہو، تواتر المطر. تواتر المطر کب بولتے ہیں؟ اذا تتابع نزولو، جب اس کا نزول مسلسل ہو، پے در پے ہو، لگاتار ہو، تو کہتے ہیں تواتر المطر، بارش لگاتار اور مسلسل برسی. اسی سے یہ ماخوذ ہے لفظ متواتر. تو متواتر کا لغت میں معنی کیا ہوا؟ پے در پے، مسلسل، برابر، لگاتار. تعریف ہو لغتاً، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں فاعل ہے جو مشتق ہے تواتر بمعنی تتابع سے. تم کہتے ہو تواتر المطر، جبکہ بارش کا نزول پے در پے ہو. اصطلاحاً ہوا ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواتعهم علی الکذب، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ متواتر وہ حدیث ہے جس کو کثیر تعداد نے روایت کیا ہو، اتنی کثیر تعداد کہ ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عادت محال جانے. آ گیا وہ حدیث جس کو اتنی کثیر تعداد نے روایت کیا ہو کہ اس تعداد کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عادت محال جانے، یا اس کثیر تعداد کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو. یہ تعریف ہے اس کی. اصطلاحاً ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواتعهم علی الکذب. اصطلاحاً متواتر وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہو ایک عدد کثیر نے کہ عادت محال جانے ان کے کس پر متفق ہونے کو. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں تعریف کی کا مطلب بتا رہے ہیں، یعنی وہ ایک سطر کی تعریف ہے نا، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں، تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں اس کی. ومعنی تعریفی، تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اے هو الحدیث او الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثير، یعنی متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہے جس کو اس کے سند کے طبقات میں سے ہر ایک طبقے میں کثیر راویوں نے روایت کیا. سند کے طبقات ہوتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ. تو جتنے بھی اس سند پر طبقات اب تک گزر چکے ہیں، ہر طبقے میں کثیر راویوں نے اس کو روایت کیا. اے هو الحدیث و الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، وہ حدیث یا وہ خبر جس کو سند کے طبقات میں سے ہر ایک طبقے میں کثیر راویوں نے روایت کیا ہو.
يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على خلاف هذا الخبر، کہ عقل حکم لگا دے عادتاً اس بات کے محال ہونے کا کہ ان راویوں نے خبر کے خلاف، خبر کے گڑنے پر اتفاق کر لیا ہوگا، یعنی اتنے کثیر ہوں کہ ان کو دیکھ کر عقل یہ بات حکم لگائے کہ اتنے سارے لوگوں کا کسی خبر کو جھوٹی گڑ لینے پر اتفاق کر لینا یہ محال ہوگا. ٹھیک ہے. يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، کہ عقل حکم لگائے عادتاً اس بات کے محال ہونے کا کہ ان راویوں نے اس خبر کے گڑنے پر اتفاق کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے. آگے متواتر کی شرطیں بتا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ میں کل پڑھاتا ہوں.